اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں رات شب بارات اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں میسر آئی۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی مغفرت، اس کی رحمت، اس کی بخشش اپنے جوبن پر ہوتی ہے، اور وہ ذات پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخشش و مغفرت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ اور اس رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں آپ کے پیچھے روانہ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں، تو آپ جب واپس تشریف لائے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں آج کی رات عبادت میں صرف کروں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری رات عبادت میں صرف کی۔ ہمیں بھی اللہ کی طرف سے یہ رات عنایت ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی بخشش و مغفرت عطا کرے گی۔ دیکھا جائے تو انسان جو گناہ کرتا ہے، یا تو اس گناہ کا اس کو شعور ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے۔ مثلا انسان نے چوری کی تو اس کو اس چوری کا شعور ہوا، انسان نے کہیں ڈاکہ ڈالا، اس کا اسے شعور ہوا، انسان نے زنا کیا تو اس کا اسے شعور ہوا۔ انسان معافی بھی ان گناہوں پر مانگتا ہے جس پر اسے شعور ہوتا ہے، اور دوسری قسم کے وہ گناہ ہیں جن کا انسان کو شعور نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کی غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، جھوٹ بول دیا، دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھ لیا۔ یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کا انسان کو ادراک نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا۔ تو جب شعور نہیں ہوتا تو انسان اس پر معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ لیں، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں تک دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کم تر سمجھ کر باتیں سنا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گناہ ہیں۔ کسی کو گالی دے دینا گناہ، کسی کو اپنے سے کم تر سمجھ لینا یہ گناہ، لیکن انسان ان کا ادراک نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے انسان ان پر معافی بھی نہیں مانگتا، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں دیگر نوافل بھی ادا کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، عبادات بھی کرتا ہوں، مگر میری زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں نصیب ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ جو تم پر مصیبت آپ پہنچی ہے، تمہیں بلائیں، تم پر وبال آئے ہیں، یہ اس کے سبب ہیں جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ یعنی تم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کے سبب سے تم پر مصیبت آتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ یہ جو انسانوں پر مصیبت آتی ہے، یہ جو تم پر مصیبت آتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ تو اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہم پر مصیبت آتی ہے، لیکن اس کا سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ تو آج کی یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی بخشش اپنے جوبن پر ہے، اور اس کی ذات ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ مجھ سے بخشش طلب کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایسے جو چھوٹے گناہ جو ہماری نظر میں ہمیں چھوٹے لگتے ہیں ان پر معافی مانگیں۔ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنی بخشش و مغفرت کی خیرات سے نوازے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی اس عظیم رات میں اپنی برکات و فیوزات سے ہمارے دامن کو بھر دے۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنی انوار و تجلیات کا نزول رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔